نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تمام نظریاتی بھائیوں کو اپنی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے پروگرام کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ سویڈن کے اندر جو قرآن مجید کی گستاخی ہوئی ہے اس کے ریسپونس میں اسلامی دنیا کو کون کون سے سٹیپس اور پریکٹیکل اپروچز اختیار کرنے چاہیے تاکہ آئندہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسی جرات نہ کر سکے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھے کہ یہ جو بندہ تھا جس نے یہ گستاخی کی، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے موٹیوز کیا تھے، کن بنیادوں کی وجہ سے اس نے گستاخی کی۔ تو جہاں تک سویڈن کے واقعے کا تعلق ہے تو ایک انتہائی آسان بات ہے کہ یہ ایک بندہ تھا جو کہ شہرت کا بھوکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ملک عراق کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے۔ اس نے سب سے پہلے عیسائیوں کا نمائندہ بننے کی کوشش کی، جو کہ نینوا کے شہر کے اندر عراق کے اندر کافی ایک تعداد پائی جاتی ہے عیسائیوں کی، لیکن اس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ اس سے الگ ہو کے تو اس نے مختلف قسم کے جو ٹیررسٹ گروپس تھے، جو کہ ایون اس کے اپنے ریلیجن سے بھی ڈیفرنٹ ریلیجن کے، فار ایگزامپل وہاں پہ یزیدی مذہب ایک ہے، اس نے ان کے ساتھ بھی جا کے شامل ہو کے طاقت میں آنے کی کوشش کی، لیکن کوئی اس کو باؤ نہیں ڈالتا تھا۔ اور اس دوران یہ پاور سٹرگل کی جو اس کی بھوک تھی، اس دوران اس سے کچھ اس طرح کے کام ہو گئے کہ یہ جو عراق کے اندر حکومت ہے یہ ان کو مطلوب ہو گئی اور انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا، لہٰذا اس کو ملک بدر ہونا پڑا اور یہ بھاگ کے چلا گیا سویڈن۔ اب یہ سویڈن میں پہنچا ہوا ہے اور آئی تھنک 1 سال 2 اس کا ہو گیا ہے سویڈن کے اندر، اور اب یہ سویڈن کے اندر کوشش کر رہا ہے کہ اس کو سویڈن کی حکومت اس کو شہریت دے دے۔ شہریت اس کو مل نہیں رہی تھی، لہٰذا اس نے سوچا کہ اب میں اس طرح کا کیا کام کروں کہ مجھے مجبور ہو کہ سویڈن کی حکومت مجھے شہریت دے دے۔ تو لہٰذا اس نے جا کے ہماری قرآن کی بے حرمتی کرنے کا منصوبہ بنایا، اور نہ صرف منصوبہ بنایا بلکہ اس نے عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ کام تو کیا، بلکہ اس نے بولا ہے کہ اگلے 10 دن کے اندر، بلکہ اس نے سویڈش میڈیا کو بولا ہے کہ 10 دن کے بعد جو ہے نا، یہ پھر سے عراق کے جھنڈے کو بھی جلائے گا اور ایک دوسرا قرآن مجید بھی ایک جگہ پہ پروٹیسٹ کے دوران جلائے گا۔ تو اب بات ہم کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ سویڈن کی حکومت، اگرچہ ہم انہوں کو بھی برابر کے گناہگار سمجھتے ہیں، لیکن جتنے بھی ویسٹ کے اندر کنٹریز ہیں ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل مجبوری ہے، ان کا کانسٹیٹیوشن ایک ایسے طریقے سے بنا ہوا ہے کہ وہاں پر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ انہوں نے فریڈم آف ریلیجن سے بھی اوپر رکھا ہوا ہے، اور یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ فار ایگزامپل اس کو ختم کر، یا تو اس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ وہاں کے جتنے پولیٹیشین ہیں وہ سارے مل کے اس کو ریپیل کر دیں، لیکن آیا وہ مسلمانوں کی خاطر کیا وہ لوگ یہ سٹیپ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اور آیا اگر تو کوئی پارٹی یہ سٹیپ لے گی تو پھر آگے سے جو اس ملک کے اندر جو ووٹرز ہیں، آیا پھر وہ ان کو اگلی دفعہ ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ ایک ڈیبیٹ ہے، اور یہ ان کے ذہنوں میں ابھی ایک قسم کی کشمکش کی کیفیت میں ہے، اور یہ کشمکش کی کیفیت آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب سویڈش گورنمنٹ نے بھی کہا تو اس نے لفظی مذمت کی اور ساتھ کہا کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر قانون ہی اس طرح کا ہے لہٰذا ہم اپنے قانون کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اسٹیٹمنٹ آیا نیٹو کے چیف کا، اس نے بولا کہ سویڈن کے اندر تو ہمارے نیٹو کے خلاف بھی ہوتے ہیں مظاہرے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی وہ مظاہرے پسند نہیں ہوتے، لیکن مظاہرے کا حق چونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوتا ہے تو وہ تو اگر گورنمنٹ چاہے گی بھی کہ اس کے اوپر بین لگا دیا جائے تو وہ لوگ جا کے وہاں پہ جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہوں گے، ان کے جو سپریم کورٹس ہوں گے یا ہائی کورٹس ہوں گے، وہ لوگ وہاں پہ جا کے اپیل کر دیں گے، اور چونکہ کانسٹیٹیوشن موجود ہے تو
حکومت اگر کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ اس کے اندر انٹرفیئر کر نہیں سکتی، ان کی مجبوری ہے، اور اس طرح کا بیان امریکہ نے بھی دیا۔ تو یہ تو آپ کو ہم نے بتا دی کہ ویسٹ کی مجبوری کیا ہے، کہ ویسٹ کی حکومتیں اگرچہ وہ اپنے طور پہ تو وہ اس کے اوپر پابندی لگانے کے حق میں ہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ اپنے کانسٹیٹیوشن سے وہ جو انہوں نے کلوزز اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی، وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی موڈ میں نہیں ہے، یا ان کو اس طرح لگتا ہے کہ آج ہم نے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے مذہب کو ہم نے پروٹیکشن دے دیا، کل کو شاید ایک دوسرا اس طرح کا سینسٹیو ایشو ان کے لیے بن جائے گا جس کو وہ لوگ پروٹیکٹ نہیں کر پائیں گے، اور پھر پورے دنیا کی طرف سے جب ان کے اوپر پریشر آئے گا تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ اس طرح ایک ایک چیز فریڈم آف ایکسپریشن سے نکلتی جائے گی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فریڈم آف ایکسپریشن رہے گی ہی نہیں۔ اور یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ مغرب کے لیے نا آج کل ان کا نیا دین یہی ہے۔ وہ ان میں سے جو کافی ساری کنٹریز ہے وہاں پہ اب عیسائی جو ہے نا وہ میجورٹی میں ہے ہی نہیں، وہاں پہ 50%، 60% اس طرح کی تعداد میں جو ہے نا وہ لوگ سرے سے کسی بھی مذہب کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے۔ لیکن اگر تو آپ ان کے خیالات جاننے کے اندر کوشش کریں گے اور آپ ان سے کویسچن کریں گے کہ اچھا آپ بیلیف کن چیزوں کے اوپر کرتے ہیں، اگر یا تو ہمیں حکومت کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے کریں گے، یا اگر ہم نے عوام کے درمیان فیصلے کرنے ہیں تو وہ کس طریقے سے کریں گے، تو وہ لبرلزم کے پرنسپلز ہے۔ اور لبرلزم کا سب سے جو امپورٹنٹ پرنسپل ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہی تھا جو انلائٹمنٹ کے جو ایک ایرا گزرا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے مذہب کے اندر اتنی نکتہ چینیاں کی، انہوں نے اپنے مذہب کا اتنا مذاق اڑایا کہ آج ان کے آنا مذہب سرے سے ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ عیسائی مذہب صرف نام کا رہ گیا، وہاں پہ پوپ بھی کہتا ہے کہ LGBTQ والے بھی جائز ہے، بس صرف آ کے آپ ہمارے ساتھ چرچ میں 1-2 دن گزارا کریں، لیکن لوگ پھر بھی نہیں آتے۔ تو ان کا جو ہے زوال اس حد تک ہو چکا ہے۔ اور یہ جو لبرلزم کے پرنسپل ہے نا، یہ ان کا مذہب ہے، جس طرح ہمارا مذہب اسلام ہے نا، اس طرح ویسٹ کا جو مذہب ہے نا وہ لبرلزم ہے۔ تو اب جس طرح ہمارے ہاں اگر تو کوئی اسلامی دنیا کے اندر کوئی کفر کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو جتنا ہم اس کی مخالفت کریں گے، ویسٹ کو بھی بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر تو وہ پابندی لگا دیں گے گستاخیوں کے خلاف، تو وہ ویسا ہی ہوگا کہ ان کے اپنے کنٹریز کے اندر ایک قسم کا اسلامک مذہب آ گیا، یا ایک اسلامک رول ان کے ملک کے اوپر نافذ ہو گیا، تو وہ یہ لوگ مر جائیں گے، لیکن یہ لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک یہ جو کچھ ابھی ہم آگے آپ کو پریکٹیکل سلوشن اس کے بتائیں گے، جب تک مسلمان یہ پریکٹیکل سلوشن اختیار نہیں کرتے تب تک یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ اور یہ کوئی مسئلہ آج کا نہیں ہے کہ آج یا کل ہم لوگ نکل آئیں گے اور ہم لوگ دھرنے کریں گے اور ہم لوگ ان کے خلاف تجارت ان کے ساتھ ختم کریں گے، ان کے ساتھ تعلقات ختم کریں گے، تو یہ مجبور ہو کے اگلے دن کر دیں گے۔ یہ 1-2 دن کا گیم نہیں ہے۔ اس کو نا اگر تو تمام اسلامی دنیا مل بھی جائے اور مکمل زور لگائے اپنا سفارتی، تو کم سے کم نا 10-20 سال کا عرصہ اس کو پھر بھی لگے گا، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، کافی سارے لوگوں کا دماغ چینج کرنے کی ضرورت ہے، کافی سارے لوگوں کی تھنکنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو آہستہ آہستہ آگے ہم پریکٹیکل سٹیپس کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے ہم لوگ پریکٹیکل سٹیپس اسلامی دنیا اس وقت اٹھا سکتی ہے کہ آئندہ کے لیے یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے اور پھر مسلمانوں کو ضرورت ہی نہ پڑے، اور مغرب میں مسلمانوں کی دل آزاری کے اوپر پابندی بھی لگ جائے، اگر وہ کوئی وہاں پہ کرے تو اس کے خلاف قوانین بھی اس طرح کے بنائے جائے کہ اس کی ٹرائل ہو سکے، اس کو سزا ہو سکے۔ جو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ سلوشن ہے وہ ہے ڈیموگرافک چینج۔ ڈیموگرافک چینج کس چیز کو بولتے ہیں؟ ڈیموگرافک چینج اس چیز کو بولتے ہیں کہ کسی ایک ملک کے اندر ایک کمیونٹی جو رہ رہی ہو، فار ایگزامپل وہ کمیونٹی ریلیجن کے بیس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، وہ ایتھنیسٹی کے بیس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، وہ لنگوسٹکس مطلب لینگویج کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، اور کافی سارے اور بھی چیزیں ہیں جن کے اوپر نا آپ اپنا وہ اس کو بیس کر سکتے ہو، اپنی کمیونٹی کو بنا سکتے ہو آپ اپنی کمیونٹی۔ تو
یورپ کے اندر مسلمانوں کی آلریڈی کمیونٹیز بنی ہوئی ہے، لیکن ان کی تو کرنٹلی تعداد ہے نا وہ بہت کم ہے. کچھ کنٹریز کے اندر 5% ہوگی، کچھ کنٹریز کے اندر 6% ہوگی. آئی تھنک سویڈن کے اندر 3% ہے. تو یہ جو مسلم کمیونٹیز ہے نا، یہ ہمارے مسلمانوں کا ٹروجن ہارس ثابت ہو سکتی ہے. انہی کمیونٹیز کو استعمال کرتے ہوئے نا مسلمان، یہ جو ان کنٹریز ہے نا، یہاں پہ ہم لوگوں کا مائنڈ چینج کر سکتے، یہاں پہ ہم لوگ پالیسی چینج لے کر آ سکتے. اور اچھا، اب ہم یہ کس طرح لے کر آ سکتے ہیں؟ اس طرح لے کر آ سکتے ہیں کہ جو یہ کنٹریز ہے، سویڈن فار ایگزامپل ہو گئے، ان کے فرٹیلیٹی ریٹس بہت زیادہ کم ہیں. فار ایگزامپل سویڈن کی جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ 1.5 ہے. مطلب اگر تو ایک وہاں پہ کوئی میرڈ کپل ہے تو ان کا جو ہے ایک بچہ ہوگا یا 2 بچے ہوں گے، اس سے زیادہ ان کے ہاں بچے یہ لوگ پیدا نہیں کرتے. تو لانگ رن میں یہ لوگ جو ان کے ہاں ہیں عیسائی وغیرہ، ان کی جو تعداد ہے وہ گھٹے گی. اب اگر تو مسلمان اس کو دینی فریضہ سمجھ کے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگ جو ہے اپنی تعداد زیادہ کرو. تو اگر تو مسلمان ان ممالک کے اندر 4 5 بچے پیدا کریں گے تو یہ دور نہیں ہے کہ ایک ایسا ٹائم آ جائے گا کہ سویڈن کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو ہے 20% سے ابو ہو جائے گی. اور جب 20% سے ابو ہو جائے گی تو پھر مسلمان خود اپنی پولیٹیکل پارٹیز بھی بنا سکتے ہیں، یا کسی دوسرے لبرل قسم کی پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ، کیونکہ رائٹ ونگ کے ساتھ تو جا نہیں سکتی، کیونکہ رائٹ ونگ تو کافی زیادہ اینٹی اسلامک ہے. لبرلز جو ہے نا وہاں پہ وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ حد تک نا وہ سمپتھیٹک ہوتے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ. تو پھر وہ لوگ یہ قانون لے کر آ سکتے ہیں کہ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے جتنے بھی مقدسات ہیں ان کی توہین کے اوپر مکمل طور پہ پابندی لگ جائے گی. جو دوسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 54 اسلامی ممالک ہیں، اور ان میں سے میجورٹی جو ممالک ہیں ان کی اپنی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے. اور یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے یہ دشمن ممالک کے اندر جو ان کے اپنے ملک کے دشمن ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پاکستان کے خلاف BLA کے لوگ لے لو، وہ باہر ممالک میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا جس طرح ایران کے لے لو دشمن باہر بیٹھے ہو، یا ترکی کے لے لو اس کے دشمن کرد وغیرہ باہر بیٹھے ہوں. تو ان کے خلاف یہ لوگ پراپر آپریشن کرتے ہیں، ان کو ہنٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ان کو دوسروں کی سرزمین پہ جا کے قتل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے قتل کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی بندے کا سرے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو مارا کس نے. اور پتہ ہی نہیں، مطلب جو ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے جہاں پہ وہ مرڈر پھر ایکٹ ہوتا ہے، وہ لوگ سراغ ہی نہیں لگا پاتے کہ کام کس نے کیا، کس ملک نے کیا، کس ملک نے نہیں کیا. تو اگر تو اسلامی دنیا اس بات کے اوپر سیریس ہو جائے اور سارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپس میں کوپریشن کرنی سٹارٹ کر دے، تو یہ لوگ آسانی کے ساتھ نا، چونکہ وہ جو دوسرے قسم کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں ہائی لیول کے، جو ان کے ملک کے خلاف کام کر رہے ہوتے، ان کی تھوڑی سیکورٹی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کی. فار ایگزامپل یہ جو ابھی بندہ جس سویڈن والے نے کیا ہے، اس کو مارنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کو بڑی آسانی سے اگر تو کوئی مسلمان ممالک کرنا چاہے نا اس کے ساتھ، تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ کام ہو سکتا ہے. تو یہ لوگ کوئی فریم ورک اس طرح کے بنائے، اور جب ایٹ اے ٹائم کسی ایک ٹارگیٹ کو اتنی زیادہ انٹیلیجنس ایجنسی ایک ہی ٹائم پہ ٹریک کر رہی ہو یا قتل کرنا چاہ رہی ہو، تو وہ اتنا کمپلیکس بن جائے گا کہ ایون دنیا کی جو باقی مغربی ممالک کی جو بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہے ان کے لیے بھی یہ فگر آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ اچھا جی کس ملک کے بندے نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، کس کے اوپر بلیم، کیونکہ ساری اسلامی دنیا کو تو وہ بلیم نہیں کر سکتی کیونکہ مجبوری ہے، اس کچھ کے ساتھ ان کے تعلقات ہے، کافی سارے ممالک کے ساتھ ان کے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹس ہے، تو اس کو تو وہ لوگ ہرٹ نہیں کر سکتے. اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو امریکہ نہیں مار سکتا کہ سعودی عرب کو جا کے وہ کوئی برا بلا کہہ دے. تو اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے بعد جو تیسرا اسلامک دنیا کا کرنے کا کام ہے وہ ہے اسلام کی جو تبلیغ ہو رہی ہے ویسٹ کے اندر،
اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے، اور اس میں نا سرکاری سطح کے اوپر اب مختلف قسم کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل سویڈن کے اندر گستاخی ہوتی ہے، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سارے یہ ذمہ داری لے لیں کہ ہر کوئی جو ہے نا سویڈن کے مختلف شہروں کے اندر ایک ایک اسلامک سینٹر کی تعمیر کرے گا۔ اسلامک سینٹر آج بھی کافی سارے وہاں پہ موجود ہے، جو کہ ہزاروں کی تعدادوں میں لوگوں کو اسلام سے آشنا کر رہے ہیں۔ اسلام کے متعلق جو لوگوں کے ذہن میں گندے خیالات ویسٹرن میڈیا نے بھر دیے، اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں وہ لوگ، اور کافی سارے لوگوں کو وہ اسلام قبول کرواتے ہیں۔ تو اس کو اگر مشن کے طور پہ نا سارے کے سارے 54 اسلامی ممالک اس کو پرسو کرے کہ جناب ویسٹ میں جس جگہ پہ بھی گستاخی ہوگی وہاں پہ اسلام کی جو تبلیغ و ترویج کا کام ہے وہ بہت تیز کیا جائے گا۔ اور اس مد میں آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جتنی ایمبیسیز ہیں وہ لوگ ایمبیسی لیول کے اوپر، مطلب فار ایگزامپل سویڈن ہے، وہاں پہ 54 اسلامی ممالک میں سے کافی سارے اسلامی ممالک کی ایمبیسیز ہوں گی، وہ لوگ ایمبیسیز کچھ قرآن کے اوپر سیمینارز کروائے، کچھ اسلام کے اوپر سیمینارز کروائے، کچھ اسلامو فوبیا کے اوپر سیمینارز کروائے، سارے مل کے ان کے اپنے ہی ملک میں۔ اور جب آپ خود سوچیں کہ جب بل بورڈ لگیں گے سویڈن کے اندر، اور یہ جب گستاخ خود اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے تو ایک قرآن مجید کی نعوذ باللہ گستاخی کی، اور یہ دیکھو اتنے سارے بل بورڈ لگ گئے، 50 قسم کے ایونٹس ہمارے ملک میں شروع ہو گئے، وہ لوگ خود ڈر جائیں گے۔ اور یہ اتنے ہمت والے لوگ نہیں ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، یہ پہلے سے جان چکے ہیں، کیونکہ اسلام آلریڈی جو ہے نا دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ یورپ مکمل کا پورا مسلمان ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سے اسلامی دنیا کے اندر کافی سارے تنظیمیں، ان تنظیموں کو انکریج کرے، ان کی ہیلپ کرے، گورنمنٹس ان کو ٹیکس چھوٹ دے، ان کو فنڈنگ کرے، ان کو پیسے دے کہ یہ لوگ باہر جا کے اپنے جو ہے اسلامک سینٹرز یا جو ہے تربیت گاہیں یا درس گاہیں یہ لوگ وہاں جا کے اسٹیبلش کرے، اور وہاں پہ جو موجودہ مسلمانوں کی کمیونٹی موجود ہے ان کے ساتھ بھی ضرورت ہے کہ ان کے بچوں کو دینی مدرسوں سے فارغ کروایا جائے، ان کو وہاں دینی تعلیم دی جائے تاکہ وہ ان کو اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکے، اور وہاں پہ دین کا کام اور بھی تیز طریقے سے ہو جائے۔ اب یہ تو ساری ہو گئی چیزیں جو کہ ہم نے ایکسپلین کی، جو کہ آپ نے اپنے ملک سے باہر جا کے مغرب میں جا کے کرنے، کچھ کرنے کے کام ہیں جو کہ ہمیں اپنے گھر میں کرنے ہیں۔ اسلامی دنیا کو اپنے گھر میں نا کچھ صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ صفائی نہیں ہوتی نا تو پھر ہمارا باہر کا کام بھی مشکل ہوگا، بلکہ ہمارے اپنے جو اسلامی معاشرہ ہوگا نا اس کی پریزرویشن بڑی مشکل ہوگی۔ جس طرح آج کل کی سچویشن چل رہی ہے کہ جو لبرلزم کی ویوز اسلامک ورلڈ کے اندر ہو رہی ہے، جو ایتھیزم کی لہریں اسلام کے عالم اسلام کے اندر ہو رہی ہے، اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلامی دنیا کے اندر بچوں کو اسلام سے تو آشنا کرایا جاتا ہے، وہ چاہے مدرسے کے لیول کے اوپر ہو یا اسکول کے لیول کے اوپر ہو۔ اسلامیات جس طرح ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں، جس کے اندر ہم اپنے جو اسلام کے کانسیپٹس ہے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ہم سمجھ جاتے ہیں، لیکن جس کو دنیا کے اندر ایک سبجیکٹ ہے جس کو کمپیریٹیو ریلیجن بولا جاتا ہے، اور اس سبجیکٹ کے اندر مسلمان بچوں کو اپنے مذہب کو دیگر مذاہب کے آئینے میں دیکھنا کہ آیا اسلام سچا مذہب کیوں ہے یا باقی مذاہب جھوٹے کیوں ہیں، ان مذاہب میں کیا کیا خامیاں ہے۔ اگر تو کل کو آپ کو اس مذہب کا کوئی بندہ ملتا ہے اور وہ اسلام کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کرتا ہے، تو ان اعتراضات کے جواب بحیثیت مسلمان آپ کو کس طریقے سے دینے ہیں۔ اگر تو آپ کو ان مذاہب میں سے کوئی بندہ ملتا ہے جو اس مذہب کا ہو، آپ نے اس کو کس طرح اسلام کی سچائی کے مطابق کنونس کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے دینی ہے، یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور ہمارے بچے آ جاتے یونیورسٹیز یا کالجز، اور یہاں پر ان کا سامنا ایسے پروفیسرز کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ قادیانی ہوتے ہیں،
ایسے پروفیسرز کے ساتھ سامنا ہوتا ہے جو کہ سوشلزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ایسے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو کمیونسٹ ہوتے ہیں، ایسے بندے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ بچے کا ذہن جو ہے اس نے اسلام کو سرسری طور پہ تو پڑھا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اسلام کو ڈیفینڈ کیسے کرے۔ وہ اسلامک آرگومنٹس کیا ہے مختلف چیزوں کو لے کے، جیسے اکنامکس ہو گئی، لاز ہو گئی، یا ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں۔ تو ہمارے بچوں کو پھر یہ جو پروفیسر ہیں یہ مکمل طور پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کے یا تو قادیانی بن جاتا ہے، یا عیسائی بن جاتا ہے، یا یہودی بن جاتا ہے، یا دہریہ بن جاتا ہے، مطلب ایتھیسٹ۔ تو یہ جو سبجیکٹ ہے نا، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور مدارس کے اندر بھی یہ نہیں پڑھایا جا رہا، اور اسکول کے اندر بچوں کو بھی زیادہ اس چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیں کرنا ہوگا اگر تو ہمیں خود کو بچانا ہے، ویسٹ سے ہمیں بچانا ہے نا خود کو، تو ہمیں یہ ضرور کرنا ہوگا۔ اور جو آخری چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے اپوسٹیسی لاس، یعنی اسلام کے اندر جو گستاخ کی سزا ہے وہی سزا مرتد کی ہے، لیکن ہمارے اسلامی ممالک کے اندر مرتدوں کو سرے سے کوئی سزا ہی نہیں دیتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر پاکستان میں پرویز بہت بوئے جیسے بندے وہ لمز میں بیٹھ کے ایتھیزم کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی ہے، ایک ایسی ریاست کے انڈر یہ یونیورسٹی آتی ہے جس ریاست کا کام ہے کہ وہ اسلام کی دفاع کرے، لیکن یہاں پہ اس جیسے بندے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب تو اگر تو اپوسٹیسی لاز ہوں گی تو یہ جتنے بھی مرتد جس بندے کا پتہ چل جائے گا کہ وہ مرتد ہے، حکومت اس کو آگے پکڑ کے لے جائے گی، اور اس کے اوپر جو شرعی قانون لاگو ہوتا ہے، یعنی ڈیتھ پینلٹی ہے، وہ اس کے اوپر لاگو کی جائے گی۔ اب جب یہ ڈیتھ پینلٹی کا قانون لاگو ہوگا نا، اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کلا طور پہ یہ جو ایتھیسٹس ہیں، یا یہ جو سوشلسٹ وغیرہ ہیں جو کہ اسلام کے خلاف کافی سارا نفرت پھیلاتے ہیں معاشرے میں، یہ لوگ ڈر جائیں گے۔ کیوں ڈریں گے؟ اس لیے کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے جا کے کمپلین کر رہا گا کہ یہ جو بندے ہیں یہ مرتد ہو چکے ہیں، حکومت آ کے ان کے اوپر اپوسٹیسی لاز اپلائی کرے۔ تو جب تک ہمارے ہاں اپوسٹیسی لاز اپلائی نہیں ہوں گے تو یہ جو ایتھیزم کی گند ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایتھیزم ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ لوگ مائنورٹی میں ہوتے ہیں تو یہ ہیومن رائٹس اور جسٹس اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن، اور جب یہ لوگ خود حکومت میں یا آ جاتے ہیں، یا یہ لوگ کسی جگہ پہ تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر یہ مذہبی کتابوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، مذہبی لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ہر جگہ انٹرفیئر کرتے ہیں۔ بچوں کی زندگیوں کے اندر یہ لوگ انٹرفیئر کرتے، جیسا کہ یورپ کے اندر بچوں کو بھی ہم جس پرستی سے یہ لوگ اس کی انفارمیشن نرسری کے بچوں کو یہ لوگ دے رہے ہوتے۔ تو اس قسم کے بندوں سے بچنے کے لیے اور اسلامی دنیا کو بچانے کے لیے مرتدوں کو وہی سزا دینی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مختص کی۔ تو یہ آج کا پروگرام تھا، ملتے ہیں اگلی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس قسم کے ایشوز ہوں گے تو اس کے اوپر ہم لوگ اپنے پروگرام انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے۔ والسلام۔